نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر عزیز ساتھیوں، اور انتہائی واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چند ایک باتیں آپ احباب سے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اور بنیادی چیز آپ اسے تمہید کے طور پہ کہہ لیں، آغاز کے طور پہ کہہ لیں، بطور تمثیل آپ اسے سمجھ لیں، اور آج کے خطبے کو جو بنیادی پیغام آپ تک اس مختصر وقت میں دینا ہے، آپ اس کی اساس اور بنیاد سمجھ لیں۔ پوری دنیا کے اندر 7 ارب سے زیادہ جو انسان بستے ہیں، ان میں 3 ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو دنیا کی ساری آبادی سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، عرب، عجم، مغربی دنیا اور اس کے شمال جنوب، جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں میں یہ چیز بالکل سب کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ عربی زبان کو جانتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حیرت ہوگی تو ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں، ہم تو عربی زبان نہیں جانتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو 7 ارب کی آبادی سے ممتاز کرتی ہے کہ مذہب اسلام پر چلنے والے عربی کو واقعتاً جانتے ہیں۔ کیا آپ کوئی ایسا مسلمان دیکھتے ہیں جو قرآن مجید پڑھ نہ سکتا ہو؟ دور دیہات میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے کان کے اندر سب سے پہلے عربی زبان میں اذان پڑھی جاتی ہے
ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین بھی اس کا معنی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن وہ عربی زبان میں اپنے بچے کو اذان سناتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ عربی زبان میں ہی پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان عربی زبان میں کلمہ پڑھنا جانتا ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کو قرآن مجید کی کوئی 1-2 صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی میں ہے اور سارے مسلمان بولتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سب مسلمانوں کو عربی میں یاد ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کی عبادت عربی زبان میں کی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں ویسے ہی نہیں آپ سے کہہ رہا، مذہب اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ عبادت کو بھی اپنے علاقے کی زبان کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ کہیں عربی میں کرتے ہوں گے، کہیں انگریزی میں کرتے ہوں گے، کہیں عبرانی میں، تو مختلف زبانوں میں کرتے ہیں۔ واحد مسلمان ہیں جو ایک زبان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور یہی چیز مسلمانوں کو باقی ساری انسانیت سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسری بات، آپ کو مجھے کسی دوسرے فرد سے ایک سے زیادہ اختلافات ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو مجھ سے اختلاف ہو اور مجھے آپ سے، اور ہم سب کو کسی تیسرے سے۔ لیکن مسلمان جہاں بھی بستے ہیں، یہ مسلمانوں کی علامت ہے کہ وہ ایک ہی مرکز بیت اللہ کی طرف اپنی مسجد کا محراب رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا وہ فرقہ اور تیرا وہ فرقہ اور ہماری یہ جماعت اور تمہاری وہ جماعت۔ ان سارے بحث و تمہیز کے باوجود بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان اٹھ کے یہ کہہ دے چونکہ تمہاری مسجد کا محراب اور تمہاری مسجد کی سمت چونکہ بیت اللہ کی طرف ہے اور ہم چونکہ تمہارے مذہب اور مسلک کے خلاف ہیں تو ہم ادھر نہیں کریں گے۔ ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں پوری انسانیت سے مسلمانوں کو پھر سے ممتاز کرتی ہیں۔ تیسری اور آخری بات، یہ واحد اسلام وہ مذہب ہے اور مسلمان اس کو ماننے والے ہیں کہ جو اپنی غربت کے باوجود اور اپنے گھر میں اگر ان کو کھانے کے لیے شاید اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ زیادہ نہ ملتا ہو، لیکن جب اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ہم اپنے اس گاؤں میں مسجد کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، وہ اگر ایک اینٹ کے برابر بھی اگر اس کے پاس سرمایہ موجود ہو اور اس کو لگے کہ میرے یہ سرمایہ لگانے کے بعد میری جیب خالی ہو جائے گی اور میں اپنے بچوں کو شام کا کھانا نہیں دے سکتا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں جب اسے آپ قائل کر لیں گے آپ کو وہ بھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے گا، مسجد پہ لگا دے گا، اللہ کے راستے میں دے دے گا۔ ایک عام مسلمان بھی مسجد پر پیسہ لگا کے اپنے لیے یہ خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو آپ ایک ہی جگہ پہ جمع کر لیں، آپ کو یہ تین کی تین چیزیں صرف ایک ہی جگہ پہ ملے گی اور وہ ہوگی مسجد، جس سے کم از کم ہم یہ پیغام دنیا کو دے سکتے ہیں۔ یہودی عبادت کرتے ہیں، میں خود علم کی بنیاد پہ ان کو جانتا ہوں کہ آپ اگر ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، کچھ یہودی مشرق کی طرف منہ کریں گے، کچھ مغرب کی طرف کریں گے، عیسائی بھی اسی طرح ہی ہیں، نہ ایک زبان نہ ایک قبلے کی سمت، بلکہ وہ تو قرآن پڑھ کے دیکھیے وہ تو خود آپس میں لڑتے رہتے ہیں سمت کی وجہ سے۔ تو اتنا بڑا اتحاد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور یہ تین کی تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مسجد کے حوالے سے میں چند ایک قرآنی آیات اور سادہ اور عام فہم لب و لہجے میں چند ایک احادیث پڑھ دیتا ہوں اور ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اتنے ٹائم کے اندر مجھے امید ہے کہ یہ چند ایک احادیث مبارکہ اور قرآنی آیت
یا کوئی اگر واقعہ میرے ذہن میں آیا تعلیم اور تربیت کے طور پہ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، لیکن بنیادی پیغام یہ ہے کہ مسجدیں یہ وہ مرکز ہیں جو مسلمانوں کو باقی ساری انسانیت سے ممتاز کرتی ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کے بعد تمہید کے بعد جو پہلی بات ہے وہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا کام آپ لوگوں نے اللہ کی توفیق سے کیا۔ کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے جنہوں نے اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور ایسا عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں جو اب اس دنیا میں بھی نہ رہے ہوں، اور کچھ ایسے ہوں جو آج یہاں نہیں ہیں لیکن وہ کسی دنیا کے کونے میں محنت مزدوری کر رہے ہوں گے۔ تو سب نے جو اتنا بڑا کام کیا، تو میری طرف سے آپ کو ایک نصیحت بھی ہے اور آپ سب کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اتنا بڑا کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، کیونکہ اصل بات عمل کی قبولیت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ایک والد پتھر پکڑتا ہو اور اس کا بیٹا جو اس کو 80 سال کی عمر کے بعد ملا ہو وہ پتھر اپنے کندھے پر اٹھا کے لاتا ہو، اور والد ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے دیوار میں چن دیتا ہو، اور اس پہ ایک دن نہیں کئی مہینے لگ جائیں، اور وہ تپتے ہوئے صحرا میں بنا کسی درخت کے سائے کے محنت کرتے رہیں، اور دنیا کا وہ پہلا گھر جسے رب نے برکت کا گھر کہا، مرکز ہدایت کہا، جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور مسکن ہے، جس کو مکہ، بیت اللہ، بکہ ان ناموں سے، ام القریٰ کے نام سے اور امن کے شہر سے یاد کیا جاتا ہو، اس کی تعمیر کرنے کے بعد جب وہ بیت اللہ کا کمرہ بن جائے تو اس کے بعد سب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اسی کی طرف منہ کر کے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ نے اس کا جو منظر یہاں بیان کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ یاد کرو اس وقت کو بھی جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بنیادوں سے اس گھر کی تعمیر کو اٹھایا، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل ان کے بیٹے نے بھی ساتھ مدد کی، پتھر اٹھا کے لاتے رہے۔ سارا تعمیر ہونے کے بعد صرف ایک التجا کی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اب ہم تجھ سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، تجھے یہ نہیں کہتے ہماری جو دہاڑیاں لگی وہ ہمیں دے دے، بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو صرف ہمارے اس عمل کو جو ہم نے پچھلے کئی عرصوں سے کیا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، تو ہمارے لیے سب سے ویسے فخر اور ہمارے لیے ویسے عزت ہوگا کہ تو اپنی بارگاہ میں ہماری محنتوں کو قبول کر لے۔ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا بڑا عمل جو ہے نا اس کو قبول کر لے۔ اور جب کبھی ہم قبول کا لفظ بولتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں بھی اسی معاشرے کا فرد و بشر ہوں، تو ہمارے ذہن میں جاتا ہے قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس قبول کر لیا، اس کا اجر مل جائے گا۔ اجر مل جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے اس پہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پورے دلائل بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ مقصد آپ کو مل جائے تو پھر سمجھے گا کہ قبولیت ہو گئی۔ آپ نے مسجد کو بنایا کہ یہ اتحاد کی علامت ہے، مسجد عبادت گاہ ہے، یہاں پہ تمام تر جھگڑے ختم کر کے ایک صف میں غریب امیر کو کھڑا ہونا ہے، یہاں تقوی للہیت کی بنیاد پہ رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانا ہے، یہاں پہ کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی رنگ و نسل سب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس مقصد میں اخلاقی طور پر ہم اگر کامیاب ہوئے تو سمجھ لیجئے گا یہ معاملہ قبول ہو گیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنانے کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا؟ یا اللہ بنا تو دیا ہے، اس کی آبادی کے لیے کوئی ان لوگوں میں سے کوئی ایسا بھیج دے جو ان کی تربیت کرے، تزکیہ کرے، تیری آیات کو پڑھ کے سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پیدا فرمایا۔ تو اصل مقصد سے نہیں ہٹنا،
آپ لوگوں کے دل نرم ہونے چاہیے، آپ لوگوں کا اخلاق سب لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے ان کو باقی لوگوں سے جن کا تعلق نہیں جڑ سکا ان کے مقابلے میں کم از کم اپنے اخلاقی رویوں کو بہت اعلیٰ کرنا ہوتا ہے، تب جا کے قبولیت کی عمل کی تاثیر آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ تو مزید چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب بھی تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسجد کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جڑا ہوا ہے، یتعاہد کا معنی بنتا ہے مستقل بنیادوں پر اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ ایک نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری نماز پڑھنے آتا ہے، پھر تیسری اور پھر چوتھی اور پانچویں اور تہجد اور اشراق اور تلاوت اور قرآن صفائی اور ستھرائی، وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاشہدوا، تم سب لوگ اس بات کی گواہی دو کہ وہ بندہ مومن ہے۔ مسجدوں کے ساتھ تعلق کا جڑنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ آیت بھی پڑھ لیا کرو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہ خاصیت جن لوگوں میں ہے نا وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امید ہے جن میں یہ صفات ہوں گی وہ ہدایت پانے والے ہوں گے، کیونکہ مسجد میں سب آ کے ایک ہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے۔ یہ صفات پیدا کر لیں، مسجد میں آ جائیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا وہ راستہ بھی نصیب کرے گا۔ ہم دوسری روایت کو پڑھتے ہیں، عثمان بن عفان اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بن اللہ بیتن، اور ایک روایت میں آتا ہے مسجدن، جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے اللہ کا گھر اس لیے تعمیر کیا تاکہ اس اللہ کا اس میں ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنی توفیق اور اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق اس آدمی کا بہترین گھر تعمیر کریں گے۔ جن نے بھی حصہ دیا اس کے اندر، کلی اعتبار سے، جزوی اعتبار سے، نیت اور اخلاص کے ساتھ، میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کیونکہ یہ میرے دین کے اندر ہے، جس نے بھی مسجد کو تعمیر کرنے میں اور تعمیر کرنے میں کسی طرح کا بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے اور قدیر ہے، وہ اس کا گھر جنت میں اسی طرح بنائے گا۔ اور اس کے بعد ایک تیسری روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کے بندے جہاں پہ جمع ہوتے ہوں۔ اس ترجمے پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہوں، اکٹھے ہوتے ہوں، اور وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان میں سے مسجد ہے۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو وہ مسجد اور اس کی وہ جگہ اور لوگوں کا جمع ہونا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کو ناپسند ہے کہ لوگ زیادہ بازار میں جمع ہوتے پھریں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کو مسجد میں جمع ہونا لوگوں کا زیادہ محبوب ہے۔ یہاں پر میں ایک آپ کو واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، بلکہ وہ حدیث ہے، روایت ہے، پوری اس کی تخریج ہے۔ ایک بار ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور وہ عام یہودی نہیں تھا، ان حبرم من الیہودی، وہ یہودیوں کا عالم تھا۔ سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ای البقاء خیر، سب سے بہترین ٹکڑا زمین پر کون سا ہو سکتا ہے؟ فسکت عنہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی. وقال اسکت حتی یجیء جبریل، میں تب تک خاموش رہوں گا جب تک جبریل نہیں آ جاتے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں فسکت، آپ خاموش رہے. ثم جاء جبریل، اور پھر حضرت جبریل وہی لے کر آ گئے. فسألہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا کہ جو سوال یہ یہودیوں کا عالم کر رہا ہے کہ زمین کے اندر سب سے بہترین خیر والا ٹکڑا کون سا ہو سکتا ہے، تو جبریل عرض کرتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، حضور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لیکن میں بھی تقریباً اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا ہے، اور آپ اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں وحی لے کر آنے والا ہوں. تو اگلی بات سننے والی ہے، ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، میں بھی اپنے اللہ سے سوال کروں گا، میں بھی اپنے اللہ سے سوال کروں گا کہ اللہ کون سا ٹکڑا زمین پہ سب سے بہتر ہے. پھر جبریل امین نے خود ہی بعد میں بیان کیا، ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی دنوت من اللہ دنوبا، اللہ کے نبی میں اللہ کے بہت قریب ہوا، ما دنوت مثلہ قط، اس سے پہلے میں کبھی بھی اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوا. قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر مجھے بتاؤ کہ جب تم اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بتایا کہ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بتایا وہ یہ ہے، اور اس سے پہلے کہا کان بینی و بینہ، اللہ کے اور میرے درمیان 70,000 حجاب، ترجمہ اس کا یہ ہے 70,000 سے زیادہ نور کے پردے تھے، یعنی میں بہت قریب ہوا تب بھی 70,000 پردے تھے. اور پھر میرے اللہ نے کہا شر البقاء اسواقھا، سب سے دنیا پر اگر کوئی ٹکڑا جہاں پہ لوگ بغیر کسی مقصد کے اگر جمع ہوں تو وہ بازار ہے. وخیر البقاء مساجدھا، اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بنائی ہے وہ اس کا گھر ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر و برکت رکھی ہے وہ آپ کو کہیں بازار میں نہیں ملے گی، وہ اللہ کے گھر سے ہی آپ کو ملے گی. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی طرف بغیر مقصد کے سفر کریں، لیکن آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ثواب کی نیت سے، اجر کی امید سے سفر کر لیا کرو. صرف 3 مسجدیں، اور وہ ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک بیت المقدس ہے. یہ 3 وہ مساجد ہیں، ان میں سب سے پہلی مسجد بیت اللہ کی، اور اس کے کئی سالوں بعد بیت المقدس، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی. یہ 3 ایسی مساجد ہیں جدھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر بھی کریں تو سفر کرنے پر بھی آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جمع کرنے والوں میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد، کہ جس آدمی نے صبح مسجد گیا، او راحا، یا پھر پچھلے ٹائم اگر وہ مسجد میں گیا، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مرتبہ ہی جنت میں اس کی مہمان نوازی کرے گا، میزبانی کرے گا، اللہ میزبان ہوگا اس کا. جیسے وہ اللہ کے گھر میں یہاں آتا ہے، یہاں ظاہری طور پہ اس کو نظر نہیں آتا کہ کوئی اس کی خدمت کر رہا ہے،
لیکن وہ جتنی بار مسجد میں آتا ہے، جب وہ جنتوں میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنی بار ہی اس کی ضیافت کے لیے بندوبست کرے گا۔ اللہ میزبان، اللہ کے فرشتے میزبان، اور وہ بندہ ان کا مہمان ہوگا جو صبح و شام باقاعدگی کے ساتھ مسجد کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت کو دیکھتے ہیں، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، قیامت کا دن ہوگا اور گرمی کا موسم ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسانوں کو پیاس بھی لگی ہوگی، سائے کی طلب بھی ہوگی، اور ان کو کوئی سایہ نہیں ملے گا سوائے ایک سائے کے، اور وہ سایہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ قیامت والے دن جیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسا ماحول ہوگا، ہم اتنا ہی جانتے جتنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی کی شدت بھی ہوگی، انسان کو پانی کی طلب بھی ہوگی، سائے کی بھی طلب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ 7 قسم کے لوگوں کو اس عرش کا سایہ دے گا۔ یہاں میں ایک اضافی بات کرنے لگا ہوں، بزرگوں اور اپنے دوستوں و احباب کی موجودگی میں۔ یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، لیکن میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، میں نے ان کو اکٹھا کیا کہ قیامت والے دن کتنے لوگوں کو سایہ ملے گا۔ وہ 28 قسم کے لوگ ہیں، 28 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا، اس روایت کے اندر 7 کا ذکر آتا ہے، اس روایت میں 7 کا ذکر آتا ہے، لیکن اور باقی بھی روایات ہیں جن کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے والے بھی عرش کے سائے کے نیچے جائیں گے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوں گا، لیکن جن 7 کا ذکر یہاں ہے میں سرسری طور پر ان سے گزرتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے امام عادل، ایک عادل حکمران، ایک عادل انصاف کرنے والا حکمران، جب اس کو اللہ نے حکومت دی، اللہ نے ریاست اور سیاست کا اس کو موقع دیا، اس نے لوگوں کے درمیان عدل کیا، اللہ تعالیٰ کو عدل پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وشاب، اور ایسا نوجوان نشأ فی عبادت اللہ تعالی، اس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی جوانی میں عبادت کی کرنے کی وجہ سے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ مسجد سے نکلتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کب دوبارہ سے وقت صلاۃ ہو، نماز کا ٹائم ہو اور میں جلدی واپس مسجد میں جاؤں۔ جس کا دل مسجد سے محبتاً جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور حتیٰ کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں آپس میں، اجتمع علیہ، اور اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں، وتفرق علیہ، اور اسی پر ہی علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اگر محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی جنت کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور مزید فرمایا وَرَجُلٌ ذکر اللہ تعالی، وہ آدمی جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، خالیاً ففازت عیناہ، اور اللہ کے ذکر پر جب اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اللہ اس کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال، وہ آدمی، وہ نوجوان، مرد یا وہ خاتون، اگر اس کو کوئی برائی کی دعوت دے، بڑے خاندان کی عورت اور اس میں جمال والی عورت، یا اس کی جگہ پہ الٹ کر لیں، مرد کو عورت یا عورت کو مرد، ایسے اگر دعوت دیں اور وہ دعوت برائی کو اس لیے ٹھکرا دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، کہ کسی نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپا کے رکھا، حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا خرچ ہوا۔ جو اس طریقے سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔
ان میں جو بنیادی مسئلہ تھا وہ تھا معلق بالمسجد، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ جسمانی طور پہ نہیں۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، نماز کے اندر کھڑا ہو جاؤں اور میری دل کی کیفیت اور حالت بازار میں ہو اور میری ساری توجہ اپنے کاروبار میں ہو، اپنے دار بیٹھک میں ہو، تو میں دل کے طور پہ مسجد کے ساتھ جڑا نہیں ہوں۔ جسم میرا یہاں پر ہے، اللہ کو جو مطلوب اور مقصود ہے وہ تمہارے دل کا یہاں پہ ہونا اور پوری نیت اور اخلاص کے ساتھ جہاں پہ کھڑے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے۔ اور اس کے بعد اب مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین ہیں، میں ان کو بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلاۃ الرجل، ایک آدمی کا نماز پڑھنا، فی الجماعتی، جماعت کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے جماعت تو مسجد میں ہوتی ہے، جو بھی جماعت کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 27 گنا اجر دے گا۔ پڑھے گا ایک نماز ایک ٹائم میں، لیکن اس کو 27 گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے اوپر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 27 گنا اجر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں جو بنیادی وجہ بتائی گئی ہے، بنیادی وجہ وہ ہے مسلمانوں کا اجتماعی جو نظام ہے اس کو قائم کرنا۔ اور پھر اگر مسجد کے اندر ہو پھر تو اور ہی بات ہے، لیکن اگر جماعت مسجد سے باہر کسی بھی زمین کے کسی خطے میں بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر اتنا ہی دے گا۔ اصل بنیادی چیز ہے مسلمانوں کا جمع ہونا کسی ایک امام کے پیچھے، اور 5 وقت جمع ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو جو جماعت میں کھڑا ہوگا 27 گنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہی فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ شروع کیسے ہوتا ہے، اذا توضأ فاحسن الوضوء، اس نے وضو کیا، بہت اچھا وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی جانب نکل پڑا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور مسجد میں جانے کی وجہ فقط نماز تھی، لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجہ، اور وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی ایک غلطی کو ختم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، تُصَلِّ عَلَيْهِ، اس کے اوپر دعا کرتے رہتے ہیں، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، وہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا بھی یہ کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف بھی کر دے، اس پہ رحم بھی فرما دے۔ اتنا اجر ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جو بھی تم میں سے مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہو، اے اللہ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے۔ میں یہاں پہ اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو کوئی بڑا تصور لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اللہ کی رحمت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ہم بات کو اب سمیٹنے لگیں آخر سے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جنت میں آپ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتے، یہ صحیح بخاری میں ہے، آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ تو اللہ کی رحمت اصل بنیادی وہ کرم اور مہربانی ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ تو مسجد کے گیٹ پر دایاں پاؤں آگے رکھ کے اللہ سے یہ عرض کرنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ایک دروازہ نہیں کھولنا میرے اللہ، جتنے رحمت کے دروازے ہیں نا وہ سارے کھول دے۔ آپ جب کبھی پریشان ہوں نا، میں ہوں طالب علم اور آپ کا بھائی ہوں اور آپ ہی میرا کنبہ اور میرا قبیلہ ہیں، جب کبھی مسجد میں آئیں تو آج کے بعد اس دعا کو سرسری مت لیجئے گا۔ میں آپ کو ایک بسند صحیح ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے، وہ ابھی تک موجود ہیں، عالم دین زندہ ہیں، وہ آپ ان کی زبان سے بھی سن لیں گے کبھی۔ وہ کہتے ہیں میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، اور میں جرمنی میں جب میں گیا تو میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایک سائڈ پہ نا بہت زیادہ رو رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ خیر ہے،
آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اصل میں میرا جو بڑا بھائی ہے اس کی بیٹی بیمار ہے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک تو ہم ہندوستانی، میں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی روتا ہے، یہ تو اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کے لیے رو رہا ہے۔ کہتے جب وہ باہر نکلا نا مسجد سے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے کہا کہ آپ کو پیسے کی بھی ضرورت ہوگی تو اگر میرے پاس کچھ ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو کہتا اس نے مجھے کہا کہ وہ فلاں فلاں مارکیٹ تم نے دیکھی ہے؟ تو کہتے میں نے کہا بالکل میں نے دیکھی ہے۔ کہتے اصل میں وہ مارکیٹ کا میں مالک ہوں۔ تو کہتے وہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ تیری ہے؟ کہتے وہ میری ہے۔ تو کہتے تو دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہا ہے جیسے تجھے بڑی کوئی ضرورت ہے چیزوں کی۔ کہتا ہے میں عالم تھا، وہ عام ایک کاروباری آدمی تھا، لیکن اس نے مجھے پیغام بہت اچھا دیا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں پیسے کے ساتھ، یہ بات یاد رکھیے، میں پیسے کے ساتھ اچھا ہاسپٹل ڈھونڈ سکتا ہوں، میں پیسے کے ساتھ اچھا ڈاکٹر بھی لا سکتا ہوں، میں اپنے پیسے کے بل بوتے پر دنیا کا بہترین علاج معالجہ بیٹی کا کروا سکتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے میں ساری دنیا بھی اگر بیچ کر بیٹی پہ لگا دوں، جب تک اس کی رحمت نہیں ہوتی میری بیٹی کو شفا نہیں ملتی۔ تو میں یہاں پیسے مانگنے نہیں آیا تھا، میں اس کے گھر میں جب داخل ہوا تو میں نے کہا میں رحمت کے تیرے سارے دروازے چاہتا ہوں، رو کے مانگتا ہوں، پیسہ میرے پاس ہے، علاج میں کروا سکتا ہوں، ڈاکٹر بھی موجود ہے، لیکن جب تک تو اپنی رحمت کے دروازے نہیں کھولتا تب تک میری بیٹی کی جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ آپ امیر ہوں گے، آپ کے گھر میں سب کچھ ہوگا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اور میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں مسجد کے دروازے میں داخل ہونے سے۔ اور دوسرا واقعہ تو تمہارے پاکستان کا ہے، میں ایسا واقعہ نہیں سناتا جس کی کوئی اصل بنیاد میرے تک نہ پہنچی ہو تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ وہ چونکہ میرے جاننے والے کہتے میں بڑا بیزار تھا، دل میں تنگی بھی تھی، اور کبھی کبھی انسان پریشان ہو بھی جاتا ہے۔ تو میں مسجد میں گیا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں تو سکون مل جاتا ہے۔ میں مسجد میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ۔ تو میں دیکھا اکیلا بیٹھا، میں نے اس سے کہا کہ خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا اصل میں مقروض آدمی ہوں، قرض بہت چڑھ گیا میرے اوپر، تو کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں آ کے میں دعا کرتا ہوں تو اللہ کوئی آسانی پیدا کر دے گا میرے لیے۔ تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کتنا قرض ہے تیرے اوپر؟ اس نے جو قرض بتایا وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے آپ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے 10,000 20,000 لاکھ روپے آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن جس کے پاس نہیں نہ پیسہ ہوتا اس کے پاس وہ بہت ہوتا ہے۔ تو کہتا اس نے کہا اتنا قرضہ ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اتفاق سے دیکھو یہ پیسے لو، اپنا قرضہ اتارو تو خوش ہو جاؤ۔ لیکن اگلا میرے ساتھ واقعہ یہ ہو گیا کہ میں نے غلطی سے اپنے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا، اور میں نے وزٹنگ کارڈ اس کو دیتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ بھائی صاحب یہ لے لو، زندگی میں پھر بھی کبھی تجھے ضرورت پڑے اور کوئی مشکل آن پڑے تو اس پہ میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے، میرا نمبر لکھا ہوا ہے، مجھے کال کر لینا تو میں تیری کوئی نہ کوئی خدمت کر دیا کروں گا۔ کہتا ہے میں تو حیران تب ہوا جب اس نے مجھے کہا کہ میں یہ نہیں لے سکتا۔ تو میں نے کہا کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں مسئلہ نہیں ہے، اصل میں تو مجھے یہ بتا کہ تیرا کون سا وزٹنگ کارڈ میری جیب میں پہلے تھا کہ تو مسجد میں آ گیا؟ کون سا تیرا ایڈریس میرے پاس تھا کہ تو میری ہیلپ کر رہا ہے؟ میں اپنے اللہ کے درمیان کسی کو کوئی وسیلہ نہیں بنانا چاہتا، میرا کام ہے اس کے گھر میں آنا اور اس سے مانگنا، اگلا کام اس کا ہے کہ وہ کس کو میری مدد کے لیے بھیجے۔ وہ وزٹنگ کارڈ لے کے میں اللہ کے اور اپنے درمیان کی محبت کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے جب مسئلہ ہوتا ہے میں اس کے گھر میں آ جاتا ہوں، اللہ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ تو میں اللہ کا سہارا لینے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہوں۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جس دن یہ مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا کہ میری مشکلوں کا حل دور دراز جا کر حل نہیں ہوگا، آپ کسی کچی مسجد میں چلے جائیں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور دل سے دعا کریں، میں پورے یقین سے آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے کہتا ہوں جتنی بڑی آپ کی پریشانی ہے آپ اللہ کے سامنے رکھ دیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بڑے سے بڑی پریشانی کو بھی حل کر دے۔
تو یہ مرکز ہے جہاں پہ آپ اپنی پریشانیوں کا حل پیش کر سکتے ہیں اور حل لے سکتے ہیں۔ آخری روایت ہے یہاں پر، اور یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، اس کو جب میں بیان کرتا ہوں تو ساتھ ایک واقعہ بھی ایڈ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے تھے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اور اگر ان کو ہدایت نہیں بھی نہ دینی، ان کی جو نسلیں ہیں نا ان کو دے دینا۔ ٹائم گزر گیا، حضور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، عمر بن خطاب خلافت آ گئی، مسجد میں نماز پڑھی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت جو آخری روایت میں پیش کرنے لگا، کہتے ہیں ہوا یہ کہ پچھلی صف میں نا کہیں دو لوگ تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تو عمر بن خطاب چونکہ امام تھے، آپ نے کہا ان دونوں کو یہاں بلاؤ، یہ مسجد کا تقدس ہے۔ ان کو بلایا تو وہ دونوں چونکہ نئے نئے آئے ہوئے تھے وہاں پر مدینے میں، تو کہتے ہیں ہمارے جو یہ کندھے ہیں نا یہ کانپنا شروع ہو گئے کہ عمر بن خطاب نے بلایا ہے تو ضرور اب کچھ نہ کچھ تو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ کہتے بلا کے ہم سے پوچھا کہ من این انتما، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ کہتے کہ حضرت من اہل طائف، ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اس جملے پہ غور کیجئے گا، تم طائف سے آئے ہو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، اگر تم طائف سے نہ آئے ہوتے اور کہیں ہمارے اس شہر سے آئے ہوتے، مسجد کی جس طریقے سے گفتگو کر کے تم نے اس کی تعظیم اور تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے نا، لأوجعتکما، میں تم دونوں کو فزیکلی کوئی سزا دیتا تمہیں، لیکن تمہیں سزا اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہارے لیے اور تمہاری نسلوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ جب آپ مخلصانہ طور پہ دعا کرتے ہیں تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ پلٹ کے اللہ کے گھروں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ جو عمل آپ لوگوں نے کیا ہے، اتنا بڑا عمل، یہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے ہدی الساری، یہ اصل میں فتح الباری جو شرح صحیح بخاری ہے اس کا مقدمہ ہے، اس میں ایک واقعہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی تو امام بخاری جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی رحمہ اللہ، پڑھا رہے تھے تو ان کی داڑھی بہت بڑی داڑھی نہیں تھی، مختصر سی داڑھی تھی، تو اس کے اندر یہاں پہ کوئی تنکا اٹک گیا۔ ایک طالب علم اٹھا تو اس نے ادباً احتراماً داڑھی کو جھاڑا اور تنکا مسجد میں گر گیا، تو اس نے چھوڑ دیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ تنکا اٹھایا اور اپنی چادر کے پلو میں باندھ لی۔ جب کلاس کا اختتام ہوا، سب طلباء جانے لگے، تو امام بخاری ایک طرف نکلے، تھوڑا سائڈ پہ جا کے نا تو اپنا پلو کھولا اور تنکا جھاڑ دیا۔ وہ جو طالب علم تھا نا وہ جا کے ادباً عرض کرتا ہے کہ شیخ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے یہ عمل کیا لیکن آپ نے پلو میں باندھا، کتنے نفیس لوگ تھے وہ، اور پھر جا کے جھاڑ دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، جو تنکا تجھے میری داڑھی میں اچھا نہیں لگا، مجھے پسند نہیں آیا کہ وہ اللہ کے گھر میں ایسے پڑا رہے، میں اللہ کے گھر کی صفائی کا اتنا معتقد ہوں کہ میں نے وہ تنکا اپنے پلو میں باندھ کے ابھی یہاں پہ جھاڑ دیا ہے، اور اسی لیے ان لوگوں کی وہ قربانیاں جو ان کا تعلق مسجدوں کے ساتھ تھا، اب بھی جب ہم کہتے ہیں نا امام بخاری نے یہ فرما دیا تو مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ متفرق سی باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں نصیحت کے طور پہ، بس اللہ سے بار بار یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جب قبول ہوتے ہیں تو اس کے ثمرات بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم كلا سوف تعلمون. ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪੱਡੂ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ। ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ